الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں اور خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مریدین متقدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہفتے واری جو ہمارا اجتماع تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل بند تھا، آج پہلا لاک ڈاؤن کے بعد یہ ہمارا اجتماع شروع بھی ہوا تو ہمارے دادا پیر کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ہماری اس خانقاہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جس مقصد کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ ہم جو بیڑا اٹھا رہے ہیں، اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ اکڑ، تکبر، دکھاوا، ریاکاری سے اے اللہ حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا خوشی کی بات بھی ہے کہ آج حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے عرس مبارکہ کے تحت یہ محفل شروع ہو رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے متعلق جاننے سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، استاد جو ہوتا ہے اپنے شاگرد کی اچھائیوں کو اور اس کی کمزوریوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اگر ایک استاد، آپ یہ استاد سے مراد میں دنیاوی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک پیر اور جو آپ کے رہنمائی ہوتے ہیں علماء کی، اہل طریقت کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ استاد سے مراد آپ اس طرف جائے، میں کام والوں کی طرف آپ مت جائیے۔ تو واقعی جو استاد ہوتے ہیں اپنے شاگرد کی جو تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر، اس کی سوچ، اس کی فکر میں آخرت کا خوف پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو اور اس کا ایمان اور عقیدہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اور اس کے دل میں عشق رسول کی شمع کو ایسے روشن کرتا ہے استاد اپنے شاگرد کے یا ایک پیر اپنے مرید کے، پھر اس کو کوئی اس شمع کو بجھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان تو لا لیے اور اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ جس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دو۔ جس کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر مکمل طور پر عمل کرے گا۔ خوف اپنا کام کرتا ہے۔ تو خوف سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہے، روتے رہے، نہ، مطلب یہ ہے کہ اس نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو۔ اس کو خوف خدا اس کے دل میں ہو تو یہ ضرور کرتا ہے۔ تو جب ایمان بھی لا لیے اور اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے تو پھر یہ دو چیز تو ضروری ہے نا، ایمان اور عمل۔ ایمان کے بعد نماز، روزہ، جو عمل کرنا، اچھے کام کرنا، یہ دو چیز آ گئی تو بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ فرماتا نہ، اور آگے فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان بھی ہے اللہ
اور احکام تیرے بتائے طریقے پہ بھی عمل کر رہے، پھر بھی ہم سچوں کے ساتھ کیوں رہیں؟ جب ہم ایمان لا چکے ہیں، اچھے عمل بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہم جو ہے اچھوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ کیوں رہے؟ تو اس کا تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا خزانہ ہے جس کو لوٹنے کے لیے ڈاکو ہمیشہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال دی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اگر ایک جھوپڑی کے اندر خزانہ ہو پھر ڈاکو اس پر ضرور نظر رکھتے ہیں، اور اس پہ بھائی ڈاکو وہی تو ڈاکہ ڈالتے جہاں خزانہ ہو، جہاں پر مال و دولت ہو۔ تو دنیاوی ڈاکو دنیاوی مال پر نظر رکھتے ہیں، اور جو شیطان جو اللہ سے وعدہ کر کر آیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ضرور بھٹکاؤں گا، تو لہٰذا اس کے چیلے جو ہے نا، جس کے دل میں ایمان اور عقیدہ کی شمع روشن ہوتی ہے، اس کو بجھانے کے لیے اور اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے نظر رکھتے ہیں شیطان کے چیلے۔ تو لہٰذا اللہ پاک فرماتا ہے اب جس طرح تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک تجوری بناتے ہو اور جو ہے اس میں مال مثال دے رہا ہو، مال کو رکھتے ہو تو تاکہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے، چور یا ڈاکو کو ڈاکہ نہ ڈال سکے، تو تمہیں مال کی اتنی فکر ہے، تو ایمان جو مال سے زیادہ بلکہ اپنے عقیدہ اور ایمان تو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، تو اس کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ذریعے سے تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا عمل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے استاد کی، اس لیے ضرورت پڑتی ہے پیر و مرشد کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے جو ہے نا، اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہوئے، تفسیروں میں آیا ہے، تفسیر کبیر میں بھی یہ واقعہ ہے، تفسیر روح البیان میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، دیگر بہت سی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ استاد کیوں، پیر و مرشد کیوں تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہارا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، ہم تیری حفاظت میں آنا چاہتے ہیں مولا شیطان اور مردود سے۔ بیٹا ٹیکا لے کے مت بیٹھو، سیدھا بیٹھ جاؤ، اگر نیند لگیں گی تو پھر سستی کاہلی آئیں گی، اور کچھ اہم باتیں زیادہ لمبی تقریر بھی نہیں ہے، مختصر ہی ہے۔ تو لہٰذا اب غور کریں، یہ جو تعوذ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو یہ تعوذ میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے میری پناہ چاہو شیطان سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ دینے کے لیے ذریعے بنائے ہیں۔ بولے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ دینے کے لیے ذریعے بنائے ہیں، لہٰذا وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی پناہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر بارش اللہ ہی برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے، اسی طرح حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ یہ ذریعے ہے، پیر و مرشد یہ ذریعے ہے آپ کے ایمان بچانے کا، آپ کا عقیدہ بچانے کا، آپ کو بتاتے ہیں کہ احکام کیا ہے۔ میں بہت دور سے تاج الشریعہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں، آپ غور کریں۔ تو لہٰذا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مفسر، بہت بڑے، ان کی تفسیر ساری دنیا میں، تفسیر کبیر ان کی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار آج بھی سمرقند میں موجود ہے۔ یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے تاتاریوں سے، ہلاکو خان سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شیخ فرید الدین عطاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کتاب مارکیٹ میں تذکرۃ الاولیاء ملتی ہے۔ لہٰذا یہ دو بزرگ نے ہلاکو خان تاتاریوں سے لڑتے لڑتے کی شہادت ہوئی ہے، سمرقند میں آج بھی ان کا مزار مبارک ہے۔ لہٰذا حضرت فخر الدین رازی مرید تھے نجم الدین کبریٰ کے، اور یہ بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ یہ جو واقعات ہیں نا، میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ واقعات میں کیوں کو سناتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ان واقعات سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔
سینے میں طاقت آتی ہے. آپ کہیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. تو لہٰذا حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں میں, آپ کا جب انتقال کا وقت آیا شیطان آپ کے قریب آیا. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دو جگہ شیطان آتا ہے, ایک تو روح نکلتے وقت نزا کی کیفیت میں شیطان آتا ہے, اور دوسرا قبر میں جب آپ جاتے نا, جب فرشتے منکر اور ننکیر آتے ہیں آپ سے سوالات کرتے تب بھی شیطان آتا ہے. جب فرشتے آ کر کہتے ہیں نا من ربو کا, تو معاذ اللہ شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر. لہٰذا قبر کے اندر بھی آتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے, عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اپنی کتاب مومن کی وفات میں یہ حدیث مبارکہ کو جمع فرما, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہاں تم قبر کے قریب اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر کہ ایک اونٹ ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کرتے ہو. ایک اونٹ ذبح کر کر, آج کل تو ایک نیا طریقہ ہو گیا ہے کہ جیسے تقسیم کر چلو 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 دور جانا چاہیے. بھائی ایک قریب رشتہ دار, جس طرح کہ آپ جو رشتہ دار ہے جس طرح زندگی میں ملنے سے خوش ہوتے ہیں, اسی طرح مرحوم کے انتقال کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار اگر اس کے پاس قریب کھڑا رہا تو اس کو دیکھ کر مرحوم کو طاقت ہوتی ہے, ہمت آتی ہے کہ یار یہ میرا ساتھی میرے پاس کھڑا ہے. تو لہٰذا سرکار کے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر کر جتنی دیر لگتی ہے اس کا گوشت تقسیم کرنے کی, اتنی دیر تم قبر کے پاس کھڑے رہو اور وہاں دوہراتے رہو کہ اب تجھے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا, تو کہنا اللہ ایک ہے. اس سوالات کو تو دوہراتے رہے, اور تاکہ اتنا دوہرا کہ اس کے سوالات جو ہے وہ یاد کر کر جب جواب دیں گے تو نکیرین کہیں گے یہ تو سوالات پہلے اس کا ساتھی یاد دلا رہا ہے, چلو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ایسے وقت ہے جہاں شیطان ہمارے ایمان کو برباد, یعنی روح نکلتے وقت اور قبر میں جانے کے بعد. تو اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا اب روح نکل رہی کا وقت ہے, شیطان آیا اور امام فخر الدین رازی سے کہنے لگا اے فخر الدین رازی, تم نے تو بہت سے مناظرے کیے ہیں, بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, بہت سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے, اور میں سوال کرتا ہوں اب میرے سوال کا تم جواب دینا. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بتا تیرا سوال کیا ہے, کیونکہ شیطان بھی وقت کا بہت بڑا عالم گزرا ہے. آج لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہابیوں کو دیکھ کر بدعقیداؤں کو دیکھ کر اتنا پڑھا لکھا آدمی بھٹکتا کیسا ہے. میں نے کہا ان کا استاد بھی تو پڑھا لکھا تھا, فرشتوں کو تربیت دیتا تھا. پڑھا لکھا بھٹکنا کوئی ضروری نہیں ہے, عالم کی سند ہونا ضروری نہیں, غلامی کی سند ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے پاس غلامی کی سند ہے نا. لہٰذا تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ نسبتیں ہے جو کام آتی ہے, اس کی سند ہے جو کام آتی ہے, کہ لہٰذا ایک دیوانہ ہزاروں پر بھاری پڑ جاتا ہے. لہٰذا اب غور کریں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جواب دیا. اس نے سوال کیا شیطان نے, اللہ ایک ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا. روایت میں آتا ہے 70 آپ نے جوابات دیا اور 70 جوابوں کا اس نے رد کیا اپنے دلائل سے. آخر کار آپ سے کئی 16 کلومیٹر یا 17 کلومیٹر دور آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے. امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے. آپ وضو کرتے کرتے وضو پر کا جو لوٹا آپ کے ہاتھ میں تھا اٹھا کر پھینک کر مارا اور کہا فخر الدین کہہ دے ابلیس کو کہ ہم رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں. رب کو اللہ ایک ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ شیطان نے کہا تھا. تو لہٰذا بغیر دلیل کے لوگ ہم ایک مانتے ہیں. پیر و مرشد اگر ساتھ ہو تو پھر ایمان بھی سلامت جاتا ہے. یہ معنی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی آیت پر مفسرین نے اس واقعے کو سنا کر آسانی سے بات سمجھایا ہے. تو لہٰذا ایک استاد اچھی طرح جانتا ہے کہ شاگرد میں, ایک پیر اچھی طرح جانتا ہے مرید کے اندر کیا کیا کمی ہے, اور اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو واقعات سناتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو. اسی وقت میں آپ کو قرآن سے ایک آیت کا ثبوت دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ دیکھیں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا انباء رسول, اے میرے محبوب اے حبیب, ہم انبیاء کے واقعات تمہیں اس لیے سناتے ہیں. دیکھیں وَكُلًّا کا, ہم تمام انبیاء کے واقعات اے حبیب ہم تمہیں سناتے ہیں. اللہ سناتا کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تاکہ اے میرے محبوب تیرا سینہ مضبوط ہو. سورہ قصص کی یہ آیت مبارک, کیونکہ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کی تربیت کرتا ہے
اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہترین ذریعہ ہے بزرگان دین کے عرس منا کر، ان کی یاد منا کر مریدوں کے اور ان کے شاگردوں کی تربیت کی جائے۔ یہ اتنا بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر دین سمجھنا ہے، اسلام سمجھنا ہے، تو بزرگان دین کی آپ ایک کسی ولی کی سیرت پڑھ لیں، آپ کو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعے بتائے ہیں، بہترین طریقے بتائے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ قصص کی یہ آیت مبارکہ، وَكُلًّا أَنبَأْنَا، اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ہم تمام نبیوں کے قصص واقعات میں اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کے، دیکھیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک، کیونکہ اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، اللہ آپ کا استاد ہے، تو لہٰذا ایک استاد کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ شاگرد کی، ایک مرید کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ واقعات سنانا، ان کے سینہ مضبوط کرنا، اگر کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو کہے یہ کیا آپ بزرگوں کی یاد مناتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، تو آپ یہ آیت پڑھ کر سنانا، ان کے واقعات سننے سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے واقعات سننے سے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سنا کر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم تمہارا سینہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرے آقا کے سینہ مبارک کا کیا کہنے، جو اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، وہ سینہ مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ الم نشرح کہہ رہا ہے۔ وہ پروردگار اپنے حبیب کو سینہ مضبوط کرنے کے لیے نیک بندوں کے واقعات سنا رہا ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کی ہمیں کتنی ضرورت ہوگی، اس کا آپ اندازہ کریں۔ آپ دیکھیں اسی لیے آج جو ٹاپک رکھا گیا ہے، آج کا جو موضوع رکھا گیا وہ حضور تاج الشریعہ کے لیے رکھا گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کون ہے؟ یہ ایسے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کنز الایمان یا کنز العمل جس حدیث مبارکہ کی ایک کتاب ہے، اس میں سے 2 حدیثیں میں سناتا ہوں، اور یہ حدیث پورا مکمل طور پر اس حدیث کی روشنی میں آپ تاج الشریعہ کو پڑھیں گے۔ تاج الشریعہ کے متعلق جاننے سے پہلے حدیث سن لیجیے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء، میری امت کے علماء میرے اور سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ میری امت کے علماء میرے اور سارے نبیوں کے وارث ہے، اور دنیا کے لیے یہ چراغ ہے، دنیا کے لیے یہ چراغ ہے۔ مکمل طور پر میں آپ کو یہ حدیث ذہن میں رکھے، اور پھر میں تاج الشریعہ کو پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ حدیث کو ذہن میں رکھے اور تاج الشریعہ دیکھے کہ یقیناً علم آپ کے پاس دیکھے، اور جب تک آپ کی ظاہری زندگی رہی فتنے دبے ہوئے تھے، ظاہری زندگی جب تک رہی، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا، میری امت کے علماء میرے اور سارے نبیوں کے وارث ہے، اور اس امت کے لیے، دنیا والوں کے لیے چراغ ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہے، اور آسمان والے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمانوں پر فرشتے میری امت کے علماء حق کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو قیامت تک سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ 2 حدیثیں ذہن میں رکھے، اب تاج الشریعہ کو پڑھے۔ تاج الشریعہ کا پہلے سے ہی علمی گھرانہ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت آج بھی الحمدللہ آپ نے جو کتابیں جس کا ٹائٹل لکھا ہے نا آپ نے عربی میں، آج بھی کسی عالم کے علاوہ کوئی ٹائٹل نہیں پڑھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت جو کتاب پڑھنے کے لیے اوپر ٹائٹل ہوتا نا، مثال کے طور پر یہ اس میں کتاب کے اوپر لکھا ہے دوزخ میں لے جانے والے اعمال، تو لہٰذا اسی لفظ کو اعلیٰ حضرت عربی میں لکھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا صرف عالم پڑھ سکتا ہے۔ کتاب جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سے زیادہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، 55 علوم اور فنون کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا علمی گھرانے کی ایک جھلک میں آپ کو سناتا ہوں، صرف ایک بات۔ سید دیدار علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار جو ہے نا آج بھی لاہور میں موجود ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، اور اس سے اندازہ کرے کہ سید بھی ہے، سید بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، سید دیدار علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب آپ تھے نا، بچوں کو ذرا باہر بھیجا دیجیے نا تو پھر ڈسٹرب ہو گا، بیٹا جاؤ امی کے پاس جا کے بیٹھو۔ تو لہٰذا سید دیدار علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو
جن کا مزار اب اس وقت موجود لاہور میں، آپ اعلیٰ حضرت کے دور کے بہت زبردست ولی ہیں۔ بس ظاہر آپ نے زندگی میں اعلیٰ حضرت سے کبھی ملاقات نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے خاص دوست سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خاص دوست تھے سید دیدار علی صاحب کے، یہ بھی سید تھے۔ تو آپ ایک بار اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے، اور دہلی میں تھے آپ کے دوست، تو دوست سے ملاقات کے لیے سید دیدار علی شاہ صاحب دوست سے ملنے کے لیے آئے۔ اب وہاں پر ملاقات ہوئی تو دوست، کیونکہ سید نعیم الدین مراد آبادی مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت کے، اب وہاں ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں کہا سید صاحب آپ اتنی دور آئے، لاہور سے دہلی آئے ہیں، آئے سوچے چلے بریلی چلیں گے، میرے پیر سے ملاقات کر لیں، پیر مرشد سے ملاقات کر لیں۔ تو لہٰذا سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے احمد رضا خان پٹھان بھی ہے اور بڑے جلالی بھی ہیں، بہت غصے والے بھی ہیں۔ تو نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا نہیں حضور، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جلال صرف گستاخوں پر ہے۔ آپ، یہ حدیث مبارکہ ہے نا، سرکار نے جو فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی رکھے، یہ حدیث کے مکمل طور پر عمل کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور یہ ہر ولی کرتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ آپ کے مرید نے فرمایا آپ ایک بار چل کے ملاقات تو کر لیجئے، ایک بار چل کے ملاقات کر لیجئے۔ تو آپ نے اپنے دوست کے کہنے پر آپ بریلی پہنچے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور جب بریلی شریف آپ پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو آپ نے وضو کرنے کے لیے جب وضو کیا تو پانی جو ہے نا، جو جہاں سے پانی تھا، پانی لے کے وضو کیا تو ایک پیر آپ کو دھونا باقی تھا۔ تو ایک نابالغ بچہ جو پانی سین رہا تھا باڈی میں سے، تو لہٰذا اس کنویں سے پانی سین رہا تھا، اس کے قریب گئے دیدار علی شاہ صاحب اور جا کر کہا کہ پانی مجھے دے، اور پانی کے آپ لے کے اس کے ہاتھ میں لیے اور دھونے لگے پیر۔ تو آپ نے فرمایا، وہ بچے نے کہا کہ چہرے سے تو آپ، ارے گلی کا عام بچہ، خاندان سے بھی نہیں تھا، وہ گلی میں رہنے والا بچہ تھا، اعلیٰ حضرت کے گھر کے پاس رہنے والا بچہ تھا، ذہن میں رکھے آپ، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اتنا عمر کا بچہ، اور گلی میں رہنے والا، جس گلی میں اعلیٰ حضرت کا گھر تھا اسی گلی میں اس کا بھی گھر تھا، وہ گلی کے رہنے والا بچہ، خاندان تو خاندان، اڑوس پڑوس کو اتنا علم تھا نا، عالم حیران ہو جاتے تھے، پڑوسیوں کو جو علم تھا تو عالم حیران ہو جاتے تھے، یار ان کے اڑوس پڑوس میں، اور یہ بچہ نابالغ بچہ، وہ کہنے لگا حضرت چہرے سے تو آپ عالم دکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ نابالغ بچے سے پانی لے کر دھونے سے جو ہے نا وہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا، دیکھ کر بولا کہ پھر تو یہ پانی لے جا کر دوسروں کو دے رہا ہے؟ کہا میں حضرت میں اجرت پہ دے رہا ہوں، اور یہ پانی لے جا کر جو میں ڈال رہا ہوں اجرت، اس کی اجرت دے رہا ہوں، اب اجرت لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ پانی نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا دیدار علی شاہ صاحب قبلہ فرماتے تھوڑی دیر جلال آیا، پھر آپ سمجھتے مسئلہ تو صحیح بتا، مسئلہ تو صحیح ہے، شریعت کا مسئلہ، یہ بات تو صحیح ہے۔ تو آپ سوچنے لگے یہ تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے پاس گلی میں رہنے والے بچے کا علم ہے۔ ابھی مغرب پڑھ لیا آپ نے سید دیدار علی شاہ، ابھی ملاقات ساری زندگی ہوئی نہیں، مغرب کی نماز ادا کر لی، مغرب ادا کرنے کے بعد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ملا، فرمایا حضور یہ سید ہے، دیدار علی شاہ صاحب ہے، یہ لاہور سے آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ فوراً اعلیٰ حضرت، کیونکہ سادات کا ادب، سادات سے محبت، سادات سے تعظیم جو اعلیٰ حضرت کا گھراں کر رہا ہے، پریکٹیکل طور پر عمل کر کر بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو جیسے مانوا سید صاحب دیدار علی شاہ صاحب ہے، آپ نے اپنا امامہ نکالا اعلیٰ حضرت نے اور ان کے قدموں میں ڈالا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سید صاحب پٹھان ہوں، تھوڑا غصے والا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ یہی جملہ کہا تھا نا دہلی میں سید صاحب دیدار علی شاہ صاحب، لیکن یہاں کیونکہ یہ روحانیت کا ایک مقام ہوتا ہے، وہاں بولے یہاں ان کو پتہ بھی چل گیا سید صاحب جو ہے پٹھان ہوں لیکن غصے والا، غصہ کرتا ہوں تو آپ کے نانا کے دشمنوں پر کرتا ہوں، نانا کے گستاخوں پر کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا علم و فنن کیا کہنے، آپ جانتے نہیں مولوی کرامت اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مرید و خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جن کے مزار دہلی میں ہے، مولوی کرامت اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں رشید احمد گنگوہی جیسا بدبخت نے، حالانکہ خود کا پیر بھائی بھی ہونا، رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ دے دیا اور فتوے میں یہ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا حرام ہے، شرک ہے،
یہ فتویٰ دے دیا اور یہ فتویٰ دہلی میں پھرنے لگا تو مولوی کرامت اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک فرما کہ درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں نا، دافع البلا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلا والعلم. اب یہ جب یہ درود تاج تھا نا تو رشید احمد گنگوہی یہ بدبخت نے فتویٰ دے دیا کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، کیونکہ اس میں حضور کو کہا جا رہا ہے کہ حضور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، بلا تو اللہ دور کرتا ہے، لہٰذا دافع البلا حضور کو کہنا شرک ہے. آج یہ فتویٰ دیا تو مولوی کرامت اللہ دہلی سے جو ہے نا ایک خط لکھ کے بریلی بھیجتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا بھر، صرف ہندوستان ہے، دنیا بھر کے بڑے عام آدمی، بڑے 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 علماء، بڑے بڑے عالم دین اگر کئی مسئلے پر اٹک جاتے تو سب کی نظر بریلی میں احمد رضا کے پاس ہوتی. میں اب مولوی کرامت اللہ کی بات کیا، مولانا کبیر الدین دبیر کی بات کیا کہوں، مولانا حسن کی بات کیا کہوں، یہ وقت کے حمایہ تھے علم کے، لیکن یہ بھی مسئلے میں اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے تو کہتے تھے یہ سب کے اعلیٰ حضرت ہے. تو مولوی کرامت اللہ نے خط بھیجا، حضور ہمارے دہلی میں مولوی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا شرک ہے، اس پر آپ جواب دے دیجئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام ہے الامن والعلا. الامن والعلا، اس کتاب میں آپ نے قرآن کی 60 آیتوں سے، کتنے آیتوں سے؟ 60 آیتیں اور 300 حدیثوں سے جواب دیا کہ حضور دافع البلا ہے. اس کا اردو آسان سا ترجمہ مارکیٹ میں اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں نا، کوئی وہابی آپ کے قریب نہیں آ سکتا. قرآن کی 60 آیتوں سے یہ ثابت کیا کہ نبی دافع البلا ہے اور 300 حدیثوں سے. یہ کتاب اگر الامن والعلا یہ کتاب ضرور اپنے گھروں میں رکھے. تو لہٰذا یہ گھرانہ اعلیٰ حضرت، یہ اور ان کے اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے، اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے، ایک مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بڑے بیٹے، اور دوسرے حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 2 بیٹے مفتی اعظم ہند اور مولانا حامد رضا خان، اور مولانا حامد رضا خان کے ایک اور بیٹے مولانا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان. اعلیٰ حضرت کے بیٹے، بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے بیٹے، اور ایک بیٹے جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے پوترے مولانا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بیٹے مولانا مفتی اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت کا حضور تاج الشریعہ کے بارے میں ایک بات بتا رہا ہوں. کون ہے جس علمی گھرانہ ایسا ہو؟ تو میں یہ عقل بھی کہہ رہی ہے، آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ بچے کے اندر، جیسا کہ بھائی اگر والد کی جو پراپرٹی ہے بچے کو ہی ملتی ہے نا انتقال کے بعد، تو لیکن جس طرح پراپرٹی بچے کو ملتی ہے اسی طرح ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ کی مزاج، سوچ اور فکر بھی بچے کے اندر آتی. یہ سائنس بھی آج کہتی ہے اور بات بھی بہت درست ہے. آپ دیکھیں بچے کی انگلیاں کبھی باپ سے ملتی ہے، بچے کی آنکھیں کبھی باپ سے ملتی ہے، نانا سے ملتی ہے، دادا سے ملتی ہے، ماں سے ملتی ہے. ہم کہتے ہیں یار میرے بچے کی انگلیاں کبھی نانا کی طرح بولتے ہیں، کسی کے بچے کی انگلیاں نانا، دادا، دادی یا پھر باپ کی طرح ہوتی ہے. تو جس طرح بچے کو آپ کے دولت وراثت میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق میں اور اس کی مزاج کا حصہ بھی بچے کے اندر آتا ہے کہ اوپر سے جو نیکیاں کرتے ہوئے آتے ہیں اس کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے. یہ میں اس کا بھی ثبوت سورہ اصحاب کہف سے دے سکتا ہوں، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی. لہذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دورہ ہے، مجدد ہے، لہذا ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے کے بیٹے، تو اندازہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کی مزاج کا اثر اگر بعد میں آگے چل کر اور زیادہ چمکا تو حضور تاج الشریعہ سے چمکا ہے. حضور تاج الشریعہ، یہ تاج الشریعہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کا نام آپ کے والد نے مولانا اسماعیل رکھا تھا. حضور تاج الشریعہ کے والد مولانا ابراہیم رضا خان نے آپ کا نام اسماعیل رکھا. یہ گھر کا نام اسماعیل ہے آپ کا، اسماعیل رضا. اور پکارنے کے لیے اختر رضا، پکارنے کے لیے اختر رکھا. اور جو ہے نا جامعہ ازہری مصر کے بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ کو تاج الشریعہ کا لقب دیا. کوئی مرید نے آپ کو لقب نہیں دیا، یہ بھی ذہن میں رکھے. آپ کے مرید نے آپ کو پکارا ہو کہ تاج الشریعہ، بات جلتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ مریدوں نے پکار لیا. میں نے کہا سچ کو مت چھپاؤ، اور سچ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. سچ سر چڑھ کر بولتا ہے، سچ کو جتنا دباؤ گے اتنا وہ بولے گا.
ہے نا. سچ نہیں چھپتا کتنا بھی کوشش کر لیں آپ. سچ میں ایک طاقت ہے عجیب سی, سچائی میں ایک ایسی طاقت ہے, آپ جتنا اس کو دباؤ گے کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ضرور ہو جائے گا. جیسا کہ مثال ہے کہ ایک جو ہے نا گاؤں میں چوری ہو گئی, سرپنچ نے دوسرے دن میٹنگ رکھی, بولے گاؤں میں چوری کیسا ہوئی, کیونکہ اس گاؤں کا آدمی ہی چوری تھا, تو لہٰذا میٹنگ میں سب لوگوں کو بلایا گیا. سرپنچ نے بلا کر پوچھا کہ بتاؤ چوری کیسا ہوئی ہوں گی, کسی نے کہا ایسا ہوئی, کسی نے ایسا کوئی. آخر کا چور بھی تو اس گاؤں کا رہنے والا تھا نا, اس سے پوچھا کہ تو بتا چوری ہوئی تو ہوئی کیسا ہوئیں گی. اب اس نے کہا نہیں, چور نے پہلے رسی ڈالا ہوگا, جو رات میں کیا سب بولنے لگا, رسی ڈالا ہوگا, خدا ہوگا, کرا ہوگا. اب کسی طرح بھی وہ سچ تو بولنا پڑا نا. سچ میں طاقت ہو, جتنا آپ اس کو دباؤ گے اتنا اچھلے گا, جتنا دباؤ گے اتنا اچھلے گا. تو آج کچھ لوگ حضور تاج الشریعہ کا نام سنتے ہی چڑھ رہے, ایسا ہو رہا ہے. میں ان کو چڑھنے پر میں کہتا ہوں تم چڑھو, کتنا چڑھنا ہے چڑھو, لیکن یہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا, اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. حضور تاج الشریعہ کا لقب سنیں کوئی رضوی عالم نے نہیں دیا, نہ مریدوں نے دیا ہے, یہ مصر کے بڑے بڑے علماء نے پاس بلا کر آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے, تاج الشریعہ کا لقب. کیونکہ کیوں عطا فرمایا میں یہ بتاؤں گا, لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پوترے ہیں, پر پوترے اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان, ان کے بیٹے مولانا ابراہیم رضا خان, ان کے بیٹے مولانا اسماعیل رضا خان المعروف حضور تاج الشریعہ, اور اعلیٰ حضرت کے جو بڑے بیٹے ہیں مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان. یہ میں کیا بولوں, اب حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کیا کہوں. آپ کے والد ولی, دادا ولی, پردادا ولی, نانا ولی, آپ کا خاندان ہے سارے, دادا دادی, نانا نانی, پردادا, یہ سب ولی ولی ہے. آپ دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ اعلیٰ حضرت کے والد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور ان کے والد ہیں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے یہ دادا ہے, یہ بھی ولی. میں اگر ان کے واقعات میں خاندانی اگر واقعات بتاؤں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ کے دادا, والد, دادا سب اوپر تک گئے, یہ ولی ہی ہے. نانا بھی ولی ہے. آپ کے نانی کے بارے میں اگر بتاؤں تو انشاءاللہ بتاؤں گا, حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے نانا ہونا ہے, تاج الشریعہ کے نانا بھی ہونا, کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضور تاج الشریعہ کے والد صاحب کا. بولنا سبحان اللہ. اور اس لیے مفتی اعظم ہند کے یہ نواسے ہیں. یہ بچے ضد کر میاں یہ باتیں کر تو باہر چلے آنا, سیدھا باہر جا کے بیٹھنا. دیکھو میاں سراج, کوئی بچوں کو باتیں کرنے مت دیو, نہیں ہے تو باہر بھی جا دو, بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چند دیوانے بیٹھو تو بس ہے اپنے لیے, کیونکہ اہم گفتگو ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے. آپ میرے کو ایک ایک بات سنیں. یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو خاندان والوں کی زبانی ایک کرامت سناتا ہوں. خاندان والوں کی یہ سارا گھرانہ, اعلیٰ حضرت کا سارا گھرانہ مرید ہے ماہرہ شریف سے, جو بریلی سے 150 کلومیٹر پر ایک علاقہ ہے یو پی میں, ماہرہ. اور اس وہاں کے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی وہیں ہیں, مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد بھی ہے, حضور تاج الشریعہ بھی وہاں سے مرید ہے, خلیفہ ہے. تو لہٰذا آپ کے بارے میں میں جیرچلہ میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے مولانا نوید رضا خان ابھی بمبئی میں ہے زندہ, وہ مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں یہ بھی, اور حضور تاج الشریعہ کے نواسے یہ دو. میں اگر بچے اٹھ رہے بیٹھے تو ان کو بھجا دو گھروں کو, اندر آنا مت دو لوگوں کو. حضور تاج الشریعہ کے نواسے دو, اور مولانا منان رضا صاحب قبلہ یہ 3, اور منان رضا صاحب کے بیٹے 4. منان رضا یہ حضور تاج الشریعہ کے بھائی ہیں, مولانا منان رضا خان علیہ رحمت, ابھی زندہ ہے, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ 4 لوگ جیرچلہ میں آئے ہوئے تھے, تو ہم ملاقات کے لیے گئے. میں آپ کو تاج الشریعہ کے والدہ کے بارے میں ایک بات سنا رہا ہوں. تو ہم ملاقات کے لیے وہاں پہنچے جیرچلہ, جس سید صاحب کے گھر میں آئے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے مولانا نوید رضا خان سے ایک واقعہ سنا. وہ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کی والدہ بڑی بیمار تھی. حضور تاج الشریعہ کی والدہ مفتی اعظم ہند کی بیٹی تھی نا,
والدہ بڑے بیمار تھے، طبیعت خراب ہو گئی، کئی دن ہوا علاج کیسے ہوا نہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند تو پردہ فرما چکے تھے، اب کئی دن ہوا پردہ فرما کر آپ کے صاحبزادی بیمار تھی، تو آپ کے والدہ کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے والدہ کہتے ہیں میں سو رہی تھی، خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ کے والدہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد حضور مفتی اعظم ہند وہ اور ساتھ میں ان کے غوث اعظم تھے، وہ میرے گھر آئے، دروازے کے پیچھے کے دروازے سے میرے گھر آئے، اور آ کر مفتی اعظم ہند نے کہا حضور غوث اعظم سے ہاتھ جوڑ کر کہ، اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ خواب میں آپ کے والدہ حضور تاج الشریعہ کی والدہ خواب سنا رہے ہیں، خواب میں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری یہ بیٹی بڑی بیمار ہے، سرکار نظر کرم فرمائیے۔ کیسا گھرانہ ہے رضویو، تمہارا گھرانہ کیسا ہے، سنو ذرا آپ، پیروں تمہارے پیروں کا گھرانہ کیسا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کیونکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندرا گاندھی کے دور میں تھے نا، آپ کا فتویٰ آپ جب بھی گجرات جاتے، گجرات جا کر دیکھے، آپ احمد آباد جا کر دیکھے، آپ جو ہے نا اجمیر کا ایک علاقہ ہے، راجستھان کا علاقہ ہے، ناگور جا کر آپ دیکھے، سارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں تو لیکن ہندوستان کے کونے کونے پر مفتی اعظم ہند کے مرید و خلفاء میں بڑے بڑے عالم، عام آدمی نہیں، عام آدمی بہت ہے، میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ وقت کے عالم آپ کے مرید و خلفاء میں لے گیا، جس سلسلے میں عام ہونے نے بڑے بڑے علماء ہے، تو لہٰذا میں نے خود مولانا نوید رضا خان سے سب سنا کہ خواب میں جو ہے سرکار غوث اعظم اور ان کے والد تشریف لائے، اور لا کر فرما کہ میری بیٹی پر آپ نظر کرم فرمائیے، تو غوث اعظم نے دعا فرمائی، صبح ہوئی آپ کی والدہ فریش ہو گئی۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن مولانا نوید رضا خان کہتے ہیں یہ تو واقعہ ہوگا، والدہ جانتے تھے، گھر والے جانتے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا، واقعہ ہوگا، لیکن جو ولی ہوتا ہے نا ان کا مقام و مرتبہ انہی کے خاندان کے، یعنی پیر و مرشد کے خاندان سے ایک عالم مولانا حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حال حال میں 1 سال پہلے ان کا پردہ فرمایا، مولانا حسن العلماء، ان کا مزار بھی ماہرہ شریف میں ہے۔ یہ جو ہے نا اپنے مرید کے گھر مفتی اعظم ہند کے گھر ملنے کے لیے آئے، اپنے حضور شریعہ کے گھر ملنے کے لیے آئے، پہلی بار ماہرہ سے بریلی پہلی بار آئے ملاقات کے لیے، حسن العلماء ملاقات کے لیے آئے، اب دیکھیں پہلی بار آئے، اور آپ کے والدہ حضور تاج الشریعہ اس کے والدہ کے لیے دعائیں کی، سید زادے ہیں، آل رسول ہے، دعائیں کی، دعا کرنے کے بعد آپ نے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے اس گھر میں اور ایک دروازہ کہاں ہے، تو سارے گھر والے حیران ہوئے، یار یہ تو پہلی مرتبہ گھر تشریف لائے، ان کو پتا کیسا چلا پیچھے ایک اور دروازہ ہے، کہا حضور وہ دروازہ یہاں پر ہے، آپ فرمائیں حضور کیوں پوچھا جا رہا ہے، تو یہ سید زادے کہنے لگے مجھے معلوم ہے اسی دروازے سے مفتی اعظم ہند اور غوث اعظم کو لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے، میں کیا کہوں، ہم سب سنے، یہ میں خاندان والوں سے زبانی سنی کرامت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں، میں نے خود مولانا نوید رضا خان رحمۃ اللہ مدعز اللہ علیہ جو بمبئی میں ابھی بھی زندہ ہے، باحیات ہے مولانا نوید رضا خان، لہٰذا یہ خود اپنے جو فرما دیے مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، یہ بھی ابھی زندہ ہے الحمدللہ، اور میں نے ان کی زبانی سنا، یہ ایسا خاندان ہے، ولیوں کا خاندان، بزرگوں کا خاندان، علم تو کیا کہنا، آپ بھی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے سنائی، حضور تاج الشریعہ 1943 میں اور 26 ذی القعدہ کو پیدا ہوئے تھے، حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان 1943 اور 26 ذی القعدہ کو آپ پیدا ہوئے، اور آپ پردہ بھی فرمایا تو 6 ذی القعدہ تھا، یہ بھی اتفاق ہے، ذی القعدہ جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، اسی مہینے کے 26 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے 1943 میں، اور آپ اپنے والد سے پڑھے، اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند سے پڑھے، بریلی میں منظر اسلام جو مدرسہ ہے وہاں آپ نے علم حاصل کیا، وہاں مکمل پڑھائی کی، والد بھی پڑھائے، آپ کے والد خود مفسر اعظم تھے، آپ کے نانا مفتی اعظم ہند ہے، آپ نے دونوں سے پڑھنے کے بعد منظر اسلام میں بڑے بڑے اکابر علماء سے آپ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کو داخلہ کرایا گیا جامعہ ازہری مصر کا، جو آج بھی مصر میں جامعہ ازہری جو ہے مصر کا سب سے بڑا مدرسہ، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو جامعہ ازہری کہتے ہیں، مصر میں یہ موجود ہے۔ اچھا یہ مدرسہ ایسا ہے
کہ وہاں اگر کوئی پڑھ کر نکل جائے نا تو سعودی والے بھی بڑے آنکھ بند کر کے اس کو مسجد کا امام بنا لیتے. وہاں کی پڑھائی ایسی ہے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ سعودی گئے ہوں گے یا سنے ہوں گے ان کے بارے, سعودیہ غیر عربی کو منہ نہیں لگا لیتے, وہ مسلح پہ ٹھہرے نہیں دیتے, تم غیر عربی ہو. لیکن اس مدرسے کی پڑھائی اتنی اہمیت والی ہے کہ وہاں جامعہ ازہری کے اور کسی کے پاس سند ہو تو سعودی والے بھی کہتے ہیں آؤ بھائی تم ہمارے مسجد میں امام بن جاؤ. وہاں کی پڑھائی ایسی ہے, وہاں کا ایسی اس طرح سے وہاں سے پڑھایا جاتا ہے. تو جامعہ ازہری مصر میں آپ کو جب داخلہ کیا گیا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40,000 طلبہ جب پڑھ رہے تھے پورے مدرسے میں. کتنے تو 40,000 طلبہ وہاں پر پڑھ رہے تھے, اور 40,000 طلبہ کا جب امتحان لیا گیا سال بھر کے بعد تو سب سے نمبر 1 اگر کوئی آیا تو حضور تاج الشریعہ آئے تھے پڑھنے, جن کا علم اتنا, ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط رکھا کہ 40,000 بچوں میں نمبر 1 دنیا کے بڑے مدرسے میں اگر فرسٹ آئے تو حضور تاج الشریعہ. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے تاج الشریعہ کا علم, یہ ذہانت تھی ان کی ذہانت, کیونکہ عالم کتنا بھی بوڑھا ہو جائے اللہ ان کی عقلوں کو روشن رکھتا ہے. عموماً بوڑھے آدمی بھولنا شروع کر دیتے نا, بھولنا ہے, لیکن یہ عالموں کو اللہ تعالیٰ علم کا فیض دیتا ہے. عالم کتنے بھی بڑی عمر کا ہو جائے اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھینچتا رہے, ان کا عقل کتنی بھی ضعیف ہو جائے لیکن عقل روشن ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے. زمبابوے میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں تاج الشریعہ سے 2-3 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی زمبابوے میں ملاقات جب ہوئی تھی تو حضور تاج الشریعہ آخری میں جب پردہ فرمایا تو آپ کو شوگر بھی ہو گیا تھا, اور آپ جب بھی کسی گھر جاتے تو لوگ کو کہا جاتا کہ لائٹ بند کر دو کیونکہ آنکھوں پر روشنی آپ کی آنکھوں پہ چپتی, یہ کہتے تھے, لیکن یہ آنکھوں پہ روشنی نہیں چپتی تھی, راز تھا اصل. بنگلور والے یہ راز کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ بنگلور سے اگر جائے نا کسی بھی بچے سے پوچھے بنگلور میں جانے کے بعد کہ یہاں تاج الشریعہ آئے تھے, بولے ہاں آئے تھے, کیا دیکھا آپ نے؟ تو بنگلور کا بڑا بوڑھا بچہ سب اس بات کے گواہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تاج الشریعہ بنگلور آئے تھے اور اچانک اسٹیج پر بیٹھے, بڑے بڑے علماء اس اسٹیج پہ تھے اور تاج الشریعہ بھی اسٹیج پہ بیٹھے, اچانک لائٹ چلے گئی, ہزاروں کا مجمع تھا, لائٹ چلے گئی. بھائی لائٹ اندھیرا ہو جائے رات کے وقت آجو بازو والوں کا چہرہ برابر نہیں دکھتا, اسٹیج کو علماء کہاں نظر آئیں گے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. اچانک لائٹ چلے گئی لیکن اسٹیج پر صرف چمک رہا تھا چہرہ تو حضور تاج الشریعہ کا چہرہ چمک رہا تھا. یہ سارے بنگلور والوں نے دیکھا, آج بھی ان کی زبانوں پر, میں نے خود سنا ان کی زبانوں سے, بنگلور میں رہا ہوں جا کر, ان کی زبانوں سے میں نے سنا ہے کہ یار حضور تاج الشریعہ کا چہرہ لیٹ جانے کے بعد بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا. لوگوں نے اسی مجمع میں نعرے لگانا شروع کر دیے تھے. کیوں نہ لگائے؟ کیونکہ حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا ولی کون ہے, تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. تو تاج الشریعہ میں یہ ساری کوالٹی تھے جو حدیثوں میں ولی کی پہچان بتائی گئی ہے. قرآن میں جہاں تقوی کا ذکر آتا ہے, پرہیزگاری کا ذکر آتا ہے, جہاں احادیث میں اخلاق میں صبر کا ذکر آتا ہے, اخلاق میں جو ہے نا تقوی کا ذکر آتا ہے, اخلاق میں جو ہے نا حلم کا ذکر آتا ہے, اخلاق میں یہ آتا ہے کہ تکبر نہ ہو. یہ ساری کوالٹیاں آپ کو تاج الشریعہ میں مکمل طور پر بلکہ اتم طور پر نظر آ جائے گی. مکمل اور اجلہ طور پر تاج الشریعہ کے اخلاق دیکھے, تاج الشریعہ کے کردار دیکھے, علم دیکھے, عمل دیکھے, اخلاق دیکھے. ایک ولی کے اندر جو جو صفتیں رہنا چاہیے وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو عطا فرمائی تھی. جاؤ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی جو خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے, ان سے پوچھو, انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے ولی کون ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے اللہ کی جو صفتیں ہیں سب صفتوں کا وہ مظہر ہوتا ہے. اللہ کریم ہے تو ولی کو بھی اپنی اس کرم والی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے. اللہ رحیم ہے تو اپنے رحم والی صفت کا ولی کو مظہر بنا دیتا ہے. تو جتنے اللہ کے نام کے صفت کے مظہر صفت ہے اور ساری صفت کا مظہر ایک ولی کے اندر ہوتا ہے. تو میرے دیکھیں اللہ جہاں کریم ہے, تاج الشریعہ میں اتنے جو ان کی مزاج نرمی تھی, لوگ ملاقات کرنے والے, میں خود ایک جانتا ہوں ایک سید صاحب کو, سید صاحب تھے مجھ سے ملاقات کرے اور کہنے لگے حضور میں مدینے میں رہتا ہوں, میری ڈیوٹی مدینے میں, اور مدینے میں بہت سے لوگ آتے رہتے, بڑے بڑے علماء آتے ہیں, بڑے بڑے پیر آتے ہیں,
لیکن آپ کو ایک پیر کو جانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہو تو ذرا بتائیے. میں بھی ہوں, کیونکہ میری ڈیوٹی ہے مدینے میں, بالکل حرم شریف کے سامنے, مدینے گنبد خضرا کے سامنے میری ڈیوٹی ہے. میں 5 وقت نماز مدینے میں پڑھتا ہوں. لیکن کوئی لوگ, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے وہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں, بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں. تو میں نے کہا سید صاحب پینٹ شرٹ پہ تھے, داڑھی نہیں تھی ان کو. میں وہ سید صاحب کی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو جانتے ہیں بتائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھیں حضور, اگر آپ مدینے میں کسی ولی سے ملنا چاہتے ہیں جو آپ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں بریلی سے حضور تاج الشریعہ اگر آئے تو ملاقات کرنا. میں کہا سید صاحب نے کہا کہ ہاں مولانا بہت بڑی شخصیت ہے. میں نے کہا میں کیا کہوں, آپ خود دیکھ لیجئے, آپ خود دیکھ لیجئے. تو ٹھیک ہے, انہوں ملاقات کرے. یقین جانیے اگلے سال جب وہ سید صاحب میرے پاس آئے نا ہندوستان میں, ملاقات میرے سے ملاقات آئے تو ان کا حلیت ٹوٹل بدلا ہوا. کرتا پیجامہ تھا پینٹ شرٹ کی جگہ, داڑھی مکمل سنت کے مطابق چلی گئی, اوپر رضوی ٹوپی برکاتی ٹوپی پہنے میں تھے. میں حیران ہو گیا, سید صاحب 22 سال تو داڑھی چہرے پہ نہیں تھی, بالکل ٹپ ٹاپ تھے آپ, پینٹ شرٹ پہ تھے. اور آج یہ سال کہا آپ مولانا, آپ نے کہا کہ تاج الشریعہ سے ملنا. یقین جانے جب میں مدینہ گیا اس کے تھوڑے 1 مہینے کے بعد تاج الشریعہ مدینہ آئے تھے اور کئی دن آئے. تو میں ان سے خاص جب ملاقات کے لیے گیا اور جب میں نے کہا کہ میں سید ہوں, تو تاج الشریعہ نے جو عزت کی, جو میں نے ان کا چہرہ دیکھا نا, بس میں اتنا گواہ ہو گیا, میں چہرے کے داڑھی کا بھی پابند ہو گیا, ان کے سنگات رہا. تو تاج الشریعہ نے مجھے اپنا توال بھی مجھے عطا فرمایا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. آج بھی وہ سید صاحب, میں نے کہا نا بے عمل اگر آپ کو دیکھتا تو داڑھی والا بن جاتا, بے عمل آپ کو دیکھتا تو سچائی کی وجہ سے تو کہے اٹھتا کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے. اور کئی ایسے واقعات میں بتانا چاہتا ہوں لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دے گا. حضور تاج الشریعہ کو بے عمل دیکھتا تو ولی بن جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کامل صفت کے مظہر حضور تاج الشریعہ تھے. صفت کہتے ہیں خوبی کو. اللہ کریم ہے, رحیم ہے, یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ کی ایک صفت ہے قہار, وہ جلال بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ جلال میں تاج الشریعہ میں دیکھیں, جہاں وہابی آتا تو آپ کا جلال دیکھ لیں, جہاں بدعقیدہ کے بارے میں بات آتی, کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. یہی تو اعلیٰ حضرت نے نے گٹی پلائی اپنے مریدوں کو, اپنے چاہنے والوں کو. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی مزاج تھی. آپ یہ حدیث کے آپ میں 2 حدیثیں آپ کو شروعات میں سنائی ہے. علم آپ کا دیکھیں, 40,000 بچوں میں نمبر 1 مقام آپ نے لے کر آئے. بولے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولی سبحان اللہ. پوری دنیا کا حضور تاج الشریعہ نے دورہ کیا, جگہ جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا, مسلک پہ رہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے کام پر آپ نے ایسے ایسے واقعات آپ کے ہوئے. انگلینڈ کا آپ کا دورہ, سارے مرید کہتے ہیں جب تاج الشریعہ انگلینڈ جا رہے تھے, اسی پلین میں جس پلین میں آپ انگلینڈ جا رہے تھے اسی پلین میں شاہ رخ خان فلم اسٹار کی بھی سیٹ تھی. اور جب تاج الشریعہ بیٹھے اس کے بازو والی سیٹ شاہ رخ خان کی تھی, اور اس شاہ رخ خان فلم اسٹار نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل اتنا نرم پڑا, وہ مریدوں سے کہنے لگا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ایک بار مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کون جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے, وہ فلم اسٹار کہہ رہا ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے جب پوچھا کہ حضور وقت کا فلم اسٹار شاہ رخ خان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کے بازو والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے, کیونکہ دیکھیں غصہ بھی اللہ کے لیے, محبت بھی اللہ کے لیے, آپ نے آنکھ بند کر آنکھ کھولے, ہمیشہ تاج الشریعہ آنکھ بند کر رہے تھے, اور آنکھ لائٹ اس لیے بند کرا دیتے تھے, لوگ کہتے ہیں آپ کے آنکھوں پہ جو ہے نا چبھتی ہے روشنی, نہ, بلکہ چہرے پہ جو نور تھا وہ نظر نہ آئے. یہ آپ کی عاجزی تھی, یہ انکساری تھی. لہٰذا پھر بھی لائٹ بند کرتے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہتا تھا. یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی. لہٰذا آپ خالی کام میں جان دیتے. جب شاہ رخ خان نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, حضرت کا چہرہ جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا اس کو کہو اپنے سارے غلط کاموں سے توبہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ملاقات کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہوں. اور یہی شاہ رخ خان جب انگلینڈ ایئرپورٹ پر اترتا ہے, نماز کا وقت تھا, آپ نے, کیونکہ تاج الشریعہ نماز کا وقت ہوتا چاہے پلین میں ہو یا کار میں ہو, کار میں ہو تو کار رکا دیتے, پلین میں ہو تو پلین میں ہی نماز پڑھنا شروع کرتے. اب ایئرپورٹ پہ ہو تو ایک بار ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بار ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم ہو گیا, ادھر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا. آپ نے اپنے مریدوں سے کہا نہیں جانماز بچھاؤ, ہم پہلے نماز پڑھیں گے. کہا حضور فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور فلائٹ تو رکیں گے نہیں, کہا نہیں ہم پہلے نماز پڑھیں گے. آپ نماز کے لیے کھڑے, ادھر فلائٹ اڑ گئی, جہاز اڑ گیا, آپ نماز ختم کرے. لوگوں نے کہا حضور فلائٹ تو چلے گئی, جہاز تو اڑ گیا, آپ نے صبر کرو واپس آئے گا. مولانا سبحان اللہ,
صبر کرو واپس آئے گا، اتنا کہنا تھا، اعلان ہوا کہ اصل میں جو ہے نا پلین کا کپتان کچھ ضروری چیز بھول گیا اس لیے واپس آ گیا ہے۔ یہ پلین ہو، یہ آپ خاندانی کرامت ہے۔ آپ کے والد، آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند ایک بار کئی بار ہوا ریلوے اسٹیشن پہ ٹھہر کر نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ رہے تھے، ٹرین نکلی لیکن واپس آنا پڑا۔ لہٰذا یہ آپ حضور تاج الشریعہ جب اسی انگلینڈ کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو خود کہتا ہے شاہ رخ خان مجھے جو ایک کار ایک لینا آئی تھی، وہاں کی کار کروڑ روپے کی، جو کار کا مجھے نام یاد نہیں ہے، ایک یعنی وہ کار جو ہے نا انگلینڈ کے ملین پتی کے پاس رہتی ہے، انگلینڈ کے ملین پتیوں کے پاس، وہ کروڑ پتی نہیں ملین پتیوں کے پاس وہ کار ہوتی ہے، وہ ایک کار شاہ رخ خان کو لینے آئی تھی، لیکن ایسے 10 کار حضور تاج الشریعہ کے پیچھے آئے تھے۔ میں سمجھانا ہے بتانا ہی چاہتا ہوں، تاج الشریعہ کے مریدوں میں ملین پتی تھے، لیکن کسی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور تاج الشریعہ نے کسی سے ہدیہ لیا۔ ہاں بولنا سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ نے کسی مرید سے کہا کوئی لفافہ لاؤ، کسی مرید سے کہا ہو کہ ہم سے پیسہ لو نہ، آپ کیونکہ خاندانی طور پر الحمدللہ یہ گھرانہ مالدار ہے، تاج الشریعہ کا گھرانہ خاندانی طور پر مالدار ہے۔ اب صرف کام کے لیے جہاں بے نمازی ہوتا تو آپ کو دیکھ کر نمازی بن جاتا، بے داڑھی کٹا ہوتا تو داڑھی والا بن جاتا، اور بدعقیدہ وہابی ہوتا تو قریب آتا نہیں، اگر آتا بھی تو سچی توبہ کر آتا تھا۔ یہ میرے تاج الشریعہ کے مزاج تھی، اخلاق تھی۔ حضور تاج الشریعہ کی کرامات کیا کہوں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات بھی ظاہری زندگی میں بہت ہوئے۔ ایک گجرات میں بہت بڑے مذہب بزرگ تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا گجرات میں تو مرید جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن حضور تاج الشریعہ اس علاقے میں آنے والے تھے، تو علاقے کے لوگوں نے کہا یار مذہب بزرگ بھی بڑے پہنچی ہوئی شخصیت تھی، ہم جلد سے جلد ان کا جنازہ غسل دے کر جنازہ کو تدفین کر دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ تاج الشریعہ جہاں بھی آتے تھے لاکھوں کی تعداد میں آدمی جمع ہوتا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آدمی جمع ہوتا تھا، تو لہٰذا سب جمع ہونے والوں میں آپ کو 90% داڑھی اور ٹوپی والے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیا، 99%، 1% ہوگا جو بغیر داڑھی والا نظر آئے گا، 99% الحمدللہ داڑھی ٹوپی اور نمازی نظر آتے تھے میدان میں۔ یہ آپ کا سلسلے کا فیض تھا، کسی مرید بنا دے چھوڑ دینے اس کو نمازی بناتے تھے، عاشق رسول بناتے تھے، لہٰذا آج بھی ہے، فیض جاری رہے گا انشاءاللہ تاج الشریعہ کا۔ آپ وہاں پردہ فرمائے ایک مذہب بزرگ، وہ بھی علاقے کے مذہب جانتے ہیں نا، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حلت الاولیاء میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا لباس گندا ہوگا، ان کے بالیں گندے ہوں گی، اور ان کو دیکھو تو تم اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے، لیکن ان کا مقام یہ ہوگا جو یہ زبان سے نکالیں گے اللہ ایسا کر دے گا۔ ان کو مجذوب کہتے ہیں، مجذوب کہتے ہیں۔ تو یہ مجذوب تھے، وہ علاقے کے بڑے مشہور تھے، لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے تھے، لیکن جس دن تاج الشریعہ آنے والے تھے اسی دن جو ہے آپ کا انتقال ہوا اس علاقے میں۔ اب جب انتقال ہوا لوگوں نے کہا پہلے ان کی تدفین کر دیں گے، جب ان کی تدفین کرنے کے لیے ان کو غسل دیں گے قریب گئے، وہ مذہب بزرگ جو ہے نا گولی کی طرح سمٹ گئے، گولے کی طرح ہاتھ اور پیر کو انتقال کے بعد۔ بولو نا سبحان اللہ، ہاں بولو محبت سے سبحان اللہ، کیا بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ یہ اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، ان کے اختیار سمٹ گئے ہاتھ اور پیر لے کر، پورے لوگ پڑے گئے، جب ہاتھ پیر لے کر سمٹ گئے تو غسل کیسا دے، یہ پریشانی ہو گئی۔ تو تاج الشریعہ ٹرین سے اترے، ریلوے اسٹیشن سے نیچے اترے، کار میں بیٹھ گئے، اور کار جب جانے لگے میدان کی طرف، آپ نے فرمایا میدان کی طرف مت لے چلو، پہلے اس جگہ لے کے چلو جاؤ مزدو کا آرام کر، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ پورے لوگ حیران تھے، ہاتھ اور پیر بالکل گولے کی طرح سمٹے ہوئے تھے۔ تاج الشریعہ اس مجمع میں گئے، لوگوں کو کہا ہٹو تاج الشریعہ ہے، تاج الشریعہ قریب گئے، کان میں کچھ کہا، مجذوب کے کان میں کچھ کہا، جیسا ہی کہنا تھا پیر اور ہاتھ کو آپ سیدھا کر لیے، اور پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو تدفین ہوئی، ادھر جلسہ شروع ہوا۔ اب لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے کان میں ایسا کیا وظیفہ پڑھا، ایسا کیا کہا مذہب کو جو فوراً انہوں نے ہاتھ اور پیر کو سیدھا کر لیا؟ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں صرف میں نے اتنا کہا اب میں آ گیا ہوں جنازہ پڑھا دوں گا سیدھا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ولی چاہتے تھے کہ ولی جنازہ پڑھائے،
تو لہٰذا یہ میرے تاج الشریعہ ولیوں کی نگاہ میں ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا، یہ آپ کے مقام سوچ و فکر تھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آخری بات بتا کر میں ختم کر رہا ہوں، اب یہاں سن لیجیے، کہ کچھ لوگ آج طریقت کو، شریعت کو طریقت سے الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شریعت والے ہیں اور وہ طریقت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو صرف شریعت والے تھے، ہم طریقت والے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہم نماز چھوڑ دیں، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہنچ گئے۔ اچھا یہ پہنچے ہوئے لوگ آج نہیں، آج سے 1300 سال پہلے جنید بغدادی کے دور میں بھی تھے۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں کیونکہ ہم طریقت والے پہنچ گئے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ غوث اعظم کے 5ویں دادا پیر ہیں، جنید بغدادی غوث اعظم کے پیر ہیں۔ اللہ کرے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص آ کے کہنا حضور، ایک آدمی آ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں پیر ہوں اور میں پہنچ گیا ہوں جہاں تک پہنچ رہا تھا، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جنید بغدادی کہتے ہیں ہاں سچ کہتا ہے وہ پہنچ گیا ہے، لیکن رب تک نہیں دوزخ تک پہنچا ہے، رب تک نہیں دوزخ تک پہنچا ہے۔ جنید بغدادی کے چہرے پہ ہلکا جلال آتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 200 سال کی بھی عمر عطا فرمائی تو جنید بغدادی کہتے ہیں فرض تو دور کی بات ہے، سنت تو دور کی بات ہے، نفل تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا یہ پہنچ کر آج کا اندر کی بات، اچھا کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں نا جو آپ کے دل کی بات بتا دے ولی ہے۔ میں ایک بات تہلکہ خیز بتانا چاہتا ہوں، سنیں آپ، اس کو کہتے ہیں کشف، جو آپ کے دلوں کی بات کو بتا دے، اندر کی بات کو بتا دے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بولے نمازی پرہیزگار ہونا، مومن ہونا، یہی جو ہے نا ولی ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے گانجے والے کو ہم دیکھے گانجا پی رہا تھا، انہیں جو ہے نا ہمارے دل میں کیا ہے بول دیا، ہم پریشان ہو گئے۔ اب اس کو کیا بولنا، گھر میں ہم میاں بھی بات کر لیتے انہیں بول دیا۔ ایک جو ہے نا چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، آپ بولتے داڑھی والوں کو اللہ فیض دیتا، لیکن ایک جناب چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، انہیں بھی دل کی بات بول دیا، گھر میں بات کر لیے تو بول دیا، اس کو کشف کیسا مل رہا؟ تو سنیے اعلیٰ حضرت اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کا یعنی کشف ظاہر کرنا، لوگوں کے دلوں کی بات کو بتانا، یہ میں سنیں آپ، یہ کافر بھی بتا سکتا ہے، یہ مومن بھی بتا سکتا ہے، یہ ولی بھی بتا سکتا ہے۔ کبھی کشف کافروں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کشف ظاہر کرنے، کشف کو لینے کے لیے یہ طریقت کی ایک بات ہے، یوں آسان کے لیے سمجھاتا ہوں، جو آپ کے دلوں کی بات بھیج جانے کے لیے ایمان ضروری نہیں، یہ بے ایمانوں کو بھی یہ کشف ہو جاتا ہے۔ آپ بولے کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آسان کر سمجھا۔ مجھے بتائیے ایک عیسائی تھا، دلوں کی باتوں کو جانتا تھا، عیسائی مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، دلوں کی باتیں جانتا تھا، جو بھی آتا اس کے دل کی بات بتا دیتا، گھر میں کیا بات ہوئی وہ بتا دیتا، لوگ پریشان ہوتے۔ ایک عالم دین کو بڑا غصہ آیا کہ یہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ لہٰذا میں ایک کام کرتا ہوں، یہ عیسائی کو قتل ہی کر دیتا ہوں۔ ہاتھ میں جمنیا لیا، اس کے گھر پر گیا، جہاں گھر میں رہتا تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی کھٹکا مارا تو اندر سے عیسائی جواب دینے لگا، او مولانا چاقو پھینک کر آ جائیے۔ اب عیسائی تھا نا، کافر ہے، اس کو سب پتا کیسے چل رہا، چاقو پھینک کر اندر آ جا، قتل کر ارادہ ہے۔ آپ نے چاقو پھینک کر دروازہ کھول کر بولا تجھے معلوم کیسے ہو جاتا ہے سب چیزیں؟ تو کہا مولانا اصل بات یہ ہے، وہ عیسائی کہہ رہا بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی بات نہیں سنتا۔ ہاں یہ اس کو کہتے ہیں نفس کشی، اپنے گندی مزاج کو ختم کرنے والے کے اندر جو ہے نا، آج بھی کئی پجاری جنگلوں میں بیٹھے ہوئے اوم بھوم شوم کرتے ہوئے، کلمہ نہیں پڑھتے، اوم بھوم شوم پڑھتے، لیکن کھانے پینے گندے کاموں سے بچ کر وہ بیٹھے ہوئے نا، تو یہ نفس جب صاف ہوتا ہے تو دل میں روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بولو محبت سے سبحان۔ بہت آسان کر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن یہ مقام ولیوں میں اور ان میں فرق کیا آتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مولانا میں کشف یہ جو میرا سینہ جو صاف ہوا ہے، میں اپنے نفس کی بات نہیں سنتا، نفس جو بولتا ہے اس کا الٹا کرتا ہوں، نفس جو بولتا ہے اس کا الٹا کرتا ہوں۔ تو مولانا بھی بڑے اللہ واقعی عالم دین تھے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، اپنے نفس کو کلمہ پڑھتا ہے کیا؟ اپنے آپ سے پوچھو نا کلمہ پڑھتا ہے کیا؟ وہ آنکھ بند کرا اور فوراً آنکھ کھولا تو کلمہ پڑھ لیا۔
کہنے لگا مولانا میں جب نفس کو کہا کلمہ پڑھوں تو یہ کہنے لگا نہیں مت پڑھ مت پڑھ، میں اس کی سنتا نہیں اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایسے لوگ کافروں میں ہوتے ہیں آج جو جنگلوں میں بیٹھ کر جس کو سادھو سنت کہتے ہیں، غریب نواز کے دور میں تھے ایسے لوگ 6 مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے یہ کہاں سے لوگ آگے بھائی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، 6 مہینے تک کھانا نہیں کھا رہے۔ غریب نواز کو معلوم ہوا کہ 6 مہینے سے بندے بیٹھتے ہیں پجاری اور کھانا نہیں کھاتے ہو لیکن پوجا آگ کی کرتے ہیں، یہ طاقت آئی کہاں سے ان کے اندر؟ یہ نفس کشی سے آتی ہے۔ ہاں یہ نفس کشی سے آتی ہے، کہا یہ اندر کی گندگی کو ختم کرنے سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اندر کی گندگی مومن تو مومن کافر بھی ختم کرے تو روحانیت آ جاتی ہے۔ ہاں مرید بن کر اگر ایمان کے ساتھ، لیکن فرق ایک چیز کا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن ان کی روحانیت تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ولی کی روحانیت سمندر ہے تو ان کی تنکا ہوتی ہے۔ میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولی کی بات کر رہا ہوں۔ ولی کی روحانیت اگر سمندر ہوتی تو ان کی سمندر کافروں کی تنکا بھی نہیں ہوتی۔ اب میں بتاؤں، اب غریب نواز کو معلوم ہوا کہ بھئی آگ کی پوجا کر رہے ہیں لیکن 6 مہینے تک کھاتے نہیں، زندہ بھی رہ گئے، نہ پانی نہ کھانا۔ غریب نواز گئے جا کے ان کو تبلیغ کرنے لگے، کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بولے آگ نہیں جلائے گی۔ غریب نواز نے کہا کہ یہ آگ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کہا ہم نہیں مانتے۔ تو غریب نواز نے کہا دیکھو یہ آگ اگر تم ہاتھ ڈالو، کہا نہیں جلا دیں گی۔ میں نے کہا غریب نواز نے کہا اگر تمہیں جب جلا دیں گی، معلوم ہے آگ کا کام جلانا ہے، جلائیں گی، پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہ تم آپ ہاتھ ڈال کر بتائے ہم مان لیں گے۔ تو غریب نواز نے کہا میں کیا، یہ بغیر اللہ کے حکم سے میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتے۔ یہ کہہ کر غریب نواز نے اپنی جوتی اتار کر پھینکا اور کچھ دیر کے بعد نکالا تو آپ کی جوتی کی تاگے کو تک آگ نے نہیں جلایا۔ یہ روحانیت ہے ولی کی، یہ روحانیت ہے ولی کی، اور اسی کرامت کو دیکھ کر وہ سارے پجاری مسلمان ہو گئے۔ چلو یہ کافروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، غیب کی بات کوئی بول دیا، دل کی بات بول دیا تو آپ ارے بہت بڑا پہنچا ہوا مت سمجھو، جب تک یہ نہ دل کھولو شریعت کا پابند ہے یا نہیں، قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں۔ غیروں میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار راجستھان میں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ راجستھان کے جنگلوں میں یہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ بھانجے ہیں۔ سید جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار راجستھان میں موجود ہے۔ آپ جب راجستھان کے جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، وہاں کے سادھو سنتوں نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں سے جائیے آپ۔ تو آپ نے کہا یہ میرے پیر نے مجھے یہاں بیٹھا، بیٹھوں گا یہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کام کرے، اگر آپ یہیں بیٹھیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو آخری میں اٹھا اس کا جنگل۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ کے پیر کی اجازت لے کر وہ بھی بیٹھے۔ آپ کوئی 10 سال کے بعد اٹھا، سادھو سنت 10 سال تک ایک جگہ آنکھ بند کر بیٹھا رہا، نہ کھانا نہ پانی۔ یہ روحانیت ہے، یہ سمجھو، یہ مرید ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ اپنے، اس لیے حدیث پاک میں ہے نا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ کیا ہے؟ نفس کو سمجھو کہ نفس کیسے مرتی ہے، اگر اس کو مارو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ۔ تو لہٰذا کوئی 10 سال کے بعد اٹھا، کوئی 20 سال کے بعد اٹھا، کوئی 30 سال 40 سال تک بھی کوئی سادھو بیٹھے رہے آپ کے ساتھ، کوئی 40 سال کے بعد اٹھا، اور جانمن سید جمال جانمن جنتی 100 سال بعد اٹھے، سب سے آخری میں اٹھے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نفس کو ختم کر کر اپنے اندر روحانیت لا لیتے ہیں، لیکن ان کی روحانیت ولی کے سامنے سمندر کے سامنے تنکا ہوتی ہے، سمندر کے سامنے تنکا ہوتی ہے، کیونکہ ولی کے پاس ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، توحید کا جام ہے، رسول کا سچا عشق ہے، اس لیے ان کی روحانیت سمندر ہوتی ہے۔ اور انہوں کے پاس ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، لیکن روحانیت ہے، لیکن وہ روحانیت سمندر کے سامنے تنکا ہوتی ہے۔ ہاں کیونکہ لیکن بھائی ایک کام ہے نا، آپ کو 4 مینار تک پہنچنا ہے تو آپ بھی پہنچتے وہ بھی پہنچتا ہے، کوئی نہیں ہے، ہر مذہب والا ایسا نہیں کہ صرف 4 مینار تک مومن۔ تو یہ روحانیت سب کو ملتی ہے، وہ پہنچنے کا طریقہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیسے جانا ہے، لیکن وہ جانا کمال نہیں ہے، اس تک پہنچنا کمال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایمان اور عقیدہ توحید کا شمع لے کر جو پہنچتا ہے اللہ تک، وہ کمال والا ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ اس تصوف کے طریقت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ جیسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور شریعت طریقت حقیقت ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے۔ بولو اللہ سبحان اللہ۔ فاتحہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور ارشاد فرما رہے اقوال، اس کا نام شریعت ہے، اور اقوال کا نام شریعت، افعال کا نام طریقت ہے، جو سرکار کر کر بتائے وہ طریقت ہے۔ شریعت اقوال،
اور احوال کا نام افعال کا نام جو سرکار کر کر بتا رہا ہے وہ طریقت ہے، اور حقیقت جو حضور کا احوال ہے، جو حضور پر روحانی کیفیت آتی ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شریعت میں دیکھے، طریقت میں دیکھے، آپ کا شریعت کا جو بولتے وہ عمل بھی کرتے ہیں، اور جو یہی تو کام ہے نا شریعت۔ اعلیٰ حضرت ایک اور آسان کر بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت پوچھے گا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کا معنی بھی راستے کے ہے، طریقت کا معنی بھی راستے کے۔ آپ دیکھیں نا جب لوگ مکہ یا عمرے کے لیے گئے ہیں تو لکھا ہوتا ہے یہ شرع، یہ وہ راستہ ہے، حرم جانے کا راستہ شرع۔ اور آپ نے کبھی حاجیوں کے مجھ سے سنا ہوگا مکہ میں حاجی طریق کہتے رہتے، طریق کہتے حاجی ہٹو راستہ دو، ہٹو راستہ دو۔ تو شریعت کا معنی بھی راستہ، طریقت کا معنی بھی راستہ۔ سنیں آپ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو۔ تو فرق یہ ہے، شریعت راستے کو جب بندہ چل رہا ہے شریعت کے، اسی راستے پر دل سے چلنا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ جس راستے کو دل سے، یعنی دین کو دل سے چلنا، عقیدت محبت کے ساتھ چلنا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اگر حضور تاج الشریعہ میں دیکھے تو بہت زیادہ تم جس کے ولی بھی کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ ہمارے جنازہ پڑھا، ان کے کرامت تھے۔ اور تاج الشریعہ نے ایک فتنے کو حالات میں بہت سخت ختم کیا۔ مجھے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، چھیڑ دیا، صحابہ کے دشمن نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنے دلائل دیے، ہندوستان مصر کے علماء کو ماننا پڑا۔ تاج الشریعہ نے اتنے دلائل دیے، اور دلائل لے کے بولے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ مرتبہ حسن پر پہنچی ہوئی ہے، مرتبہ حسن تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس حدیث کو دلائل جو آپ نے دی تاج الشریعہ نے، تو جامعہ ازہری کے مصر کے علماء نے بھی اپنے سر کو جھکا کر کہا ہاں یہ حسن ہے۔ اور تاج الشریعہ سے، یہ صحابہ سے محبت ہے تاج الشریعہ کی، اور اہل بیت سے محبت تو کیا کہنا۔ تاج الشریعہ میں نے اپنی سنا آپ کو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں تھوڑی، کیونکہ آپ پردہ فرما کر 2 ہی سال ہو نا، تیسرا سال رننگ چل رہا ہے، تو تاج الشریعہ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشعار جو غریب نواز نے کہا، کون سا اشعار؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کہ بلا الہ است حسین۔ یہ شعر ہے نا، تو یہ شعر پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بولے نہیں، شاہ است حسین یقین حسین دین کی شاہ ہے، یہ ہم مانتے، بادشاہ است حسین یہ بھی صحیح ہے، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین یہ بھی صحیح ہے کہ حسین دین ہے، دی پناہ است حسین یہ بھی صحیح ہے کہ دین کو جس سے پناہ ملی وہ حسین ہے، سرداد نہ داد دست یزید یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے سر دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، لیکن حقا کہ لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے، یہ کہاں؟ یہ غلط ہے، بنیاد کیسے ہے؟ لا الہ کی بنیاد حسین کیسے ہے؟ اس پر تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا، مولانا سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ نے کہا یہ غریب نواز کا شعر بالکل درست ہے۔ بولے کیا ہو کہ یہ جو شعر ہے نا، حقا کہ لا الہ است حسین، کہ دین کی بنیاد حسین ہے، اصل میں مطلب غریب نواز کا کہنے کا یہ ہے دین کی بقا حسین ہے۔ مولانا سبحان اللہ، دین کی بقا، جس سے دین نے بقا پایا، جس کے ذریعے سے دین کو زندگی پھر ملی، جو غوث اعظم کو محی الدین ہم کہتے ہیں، غوث اعظم کو ہم محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کہتے ہیں، تو یہ حسین ہے، کربلا میں جان دے دی اور زندگی دین کو پھر سے بقا کر دیا، زندہ کر دیا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میرے تاج الشریعہ کے اقوال تھے۔ آخری بات یہ سنا کر ہم انشاءاللہ ذکر پڑھ لیں گے۔ میرے ساتھ ایک کرامت تاج الشریعہ کی ہوئی تھی، الحمدللہ تاج الشریعہ کے پیچھے میں نے نماز مغرب ادا فرمائی، اور یہی میرے لیے کرامت کا دن، یہی دن میرے لیے کرامت کا دن تھا۔ تاج الشریعہ کی کرامت مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ جب تاج الشریعہ شاہی نگر کے مرکز پر سنگ بنیاد رکھنے آئے تھے، مولانا مجیب علی رضوی صاحب قبلہ مدظل علی کی مدرسہ جب بن رہا تھا، وہاں پر آپ جو ہے نا سنگ بنیاد رکھنے آئے تھے، نماز مغرب کا وقت تھا، ہم بھی پہنچے تھے، شاید شبیر بھی میرے ساتھ ہے یا کوئی اور 2-3 بچے تھے میرے ساتھ۔ ہم جب پہنچے شاہی نگر، مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، تو وہاں اعلان ہوا تھا کہ تاج الشریعہ بھی ایئرپورٹ سے لے کے یہاں آ کر مغرب پڑھائیں گے، اس کے بعد سنگ بنیاد رکھیں گے، دعا کریں گے۔ اب تاج الشریعہ پہنچے تک تھوڑی دیر ہو گئی، مسجدوں میں جماعتیں ختم ہو گئی، وقت تھا، جماعتیں ختم ہو گئی، تاج الشریعہ پہنچ گئے،
اور پہنچ تھی کہ آپ نے پہلے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی اور فاتحہ دی، اور فاتحہ دینے کے بعد اعلان یہ ہو گیا کہ بھئی آپ لوگ جب نماز پڑھ لیجئے، تاج شریعہ کی مزاج تھوڑے علی ہے، وہ اپنے ہوٹل جا کر نماز پڑھ لیں گے۔ میں خود دل میرا بڑا ملال ہوا، نیت تو کر کھڑے ہیں کہ آپ تاج شریعہ کے پیچھے نماز مغرب پڑھیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آج سرکار تشریف نہیں لا رہے، آئے بھی اور دل میں چل رہا ہے، اور میں وہاں 500 یا 1000 آدمی تھے، سب کے دل بھی تو سب کے مایوس ہو گئے نا، ایک ولی کے پیچھے نماز پڑھنا بات ہی کیفیت اللہ کرتی ہے۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ یار تاج الشریعہ کے پیچھے میں نماز پڑھنے کی پوری نیت تھی، اور حضرت کی مزاج علی ہے، حضرت چلے جا رہے ہیں، اتنا کہنا تھا، فوراً اعلان ہوا، رکو نماز پر تاج الشریعہ پڑھانے والے ہیں۔ اللہ اللہ، میں کہتا ہوں یہ کرامت نہیں ہے جو دلوں کی بات کو فوراً کہہ گیا اسی وقت۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہوتی تھی نا، غوث اعظم کی محفل میں جو بندہ بیٹھتا تھا، جو نیت کرتا تھا، غوث اعظم ویسا بیان کرتا تھا۔ جو بندے کے دل میں سوچ چلتی تھی ویسا اس ٹاپک پر غوث اعظم بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو غوث اعظم کے صدقہ اولیاء کو بھی ملتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ اولیاء اکرام کو بھی ملتا ہے۔ یہ تاج الشریعہ جو 2 سال پہلے 6 ذی القعدہ کو آپ جو پردہ فرمائے، بارش بہت ہو رہی تھی، پھر بھی 3 کروڑ آدمی آپ کے جنازے میں تھا۔ اگر آپ کو وقت ہوتا یا انڈیا سے کے باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت مل جاتی ہے، جیسا کہ دنیا بھر میں آپ کے مریدین ہیں، پاکستان میں سے آپ کے مریدیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پورا یو پی بھر جاتا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو آخر میں بولنا پڑا، یہ کون سے صوفی ہے، نہ ان کو کبھی فیس بک پہ دیکھا ہے، نہ یوٹیوب پر دیکھا ہے، کہ ساری زندگی تاج الشریعہ نے ویڈیو نہیں لیا، نہ یوٹیوب پہ آپ کا کوئی بیان ہے ویڈیو بیان، نہ جو ہے نا فیس بک پہ کوئی لائیو ہے، پھر بھی کروڑوں کی تعداد کے آپ کے فالوور ہیں، کروڑوں کی تعداد پہ آپ کے مرید ہیں، کہ سی ایم کو بھی کہنا پڑا پولیس کو لگا کر رکھا، یہ کون سے صوفی سنت بابا تھے، نہ فیس بک پہ ان چرچا ہے، نہ یوٹیوب پہ چرچا ہے، پھر بھی ان کے چاہنے والے اتنے کہ ہمیں پولیس کا انتظام کرنا پڑا۔ 5-6 کلومیٹر تک پبلک تھی آپ کے جنازے میں، چاروں طرف سے کروڑ کی تعداد میں، کیونکہ جنازے بتاتے ہیں حق پر کون ہے۔ آج ہمارے تاج الشریعہ کو لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایسا بول دیا تھا، طاہر پادری کو ایسا بولا تھا، ان کا معنی کا جنازہ خود بتاتا حق پر کون ہے۔ یہ خود امام احمد بن حنبل کا قول تھا، جنازے بتائیں گے کہ حق پر کون ہے۔ بس ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط کریے، اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہیے، بد عقیدہ وہابیوں ان سے دور رہیے، آپ بھی دور رہیے، اپنے آپ کو بھی دور رکھیے، اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو بھی دور رکھیے، اور ساتھ میں ساتھ نماز اور شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ بس یہ جہالت پر مت کرے تاکہ وہاں بھی انگلی اٹھائے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو حضور تاج الشریعہ کا جو عرس ہم منا رہے ہیں، مولا حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما، ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و ستھرا بنا، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔